السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 24 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ امریکہ نے طالبان حقانی نیٹ ورک کے ساتھ مشروط مالی معاملات کی اجازت دے دی۔ امریکی انتظامیہ نے امریکی اور UN حکام کو طالبان حکام کے ساتھ سرکاری نوعیت کے مالی امور نمٹانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس اجازت کا مقصد اقوام متحدہ کی جانب سے آنے والے سال میں طالبان کی حکومت کو $60 لاکھ کی امداد کی فراہمی کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے یہ اعلان اقوام متحدہ کے سبسڈی منصوبے کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ طالبان کی وزارت داخلہ کی تنخواہوں پر سبسڈی دیتے ہوئے ماہانہ الاؤنس جاری کرے گا۔ واضح رہے کہ واشنگٹن نے طالبان کے اثاثوں کو منجمد کرتے ہوئے امریکی شہریوں پر طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے ارکان کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارتی سرگرمی پر پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ امریکی وزارت خزانہ نے افغانستان پر عائد ان پابندیوں میں اب نرمی کرتے ہوئے 3 جنرل لائسنس جاری کیے ہیں، جن کی مدد سے طالبان حکومت اور افغان عوام کو درپیش مسائل میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ان میں سے 2 لائسنس کی مدد سے امریکی حکومت اور UN جیسی انسانی حقوق کی تنظیموں کو سرکاری معاہدوں کی پاسداری کے لیے طالبان نمائندوں سے مالی معاملات مکمل کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ تیسرے لائسنس کے ذریعے سے NGOs کو افغانستان میں بنیادی انسانی ضرورتوں کی فراہمی کے لیے منصوبوں پر عمل درآمد کی اجازت ہوگی۔ ادھر دوسری جانب طالبان نے اس قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے قرارداد کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے افغانستان کی معاشی صورتحال کو مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ عالمی برادری ہم پر اقتصادی اور بینکنگ پابندیوں کو ہٹانے میں بھی جلدی کا مظاہرہ کرے گی۔ روس نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا۔ روسی فیڈریشن کے ایک اہلکار نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان کی صورتحال کو کمزور کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے ایک بین الاقوامی کانفرنس کو بتایا کہ غلطیوں کو تسلیم کرنے اور حکم دینے سے انکار کرنے کے بجائے امریکہ نے طالبان تحریک پر اپنے مطالبات کو آگے بڑھانے کے لیے مالی فائدہ اٹھایا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ افغانستان پر بڑھتا ہوا دباؤ شدت پسندانہ سرگرمیوں میں اضافے اور افغان معیشت کو مزید بگاڑ کا باعث بنے گا۔ سیاسی تجزیہ کار مہدی افضلی نے کہا، جیسے جیسے افغانستان میں انسانی صورتحال ابتر ہوتی جائے گی، ایشیائی اور وسطی ایشیائی ممالک متاثر ہوں گے۔ ایک دوسرے سیاسی تجزیہ کار سید ہارون ہاشمی نے کہا کہ امریکہ کو طالبان پر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مالی دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ادھر دوسری جانب طالبان نے ملک میں موجودہ افراتفری کی وجہ بیرونی ممالک کی مداخلت کو قرار دیا۔ افغانستان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ موجودہ افراتفری 20 سالہ جنگ اور بیرونی ممالک کے حملے سے شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی ملک جو افغانوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرتا ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ افغان حکومت صنعت کی سہولت کے لیے کوشاں ہے۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کو تیزی سے سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ بدھ کے روز کابل انڈسٹریل پارک کے دورے کے دوران افغان حکومت کے حکام نے کہا کہ وہ ملک میں صنعت کے لیے ضروری سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہمارے پاس سرمایہ ہے۔ امارت اسلامیہ مینوفیکچررز کی مدد کرتی ہے اور انہیں وہ مدد فراہم کرے گی جس کی انہیں ضرورت ہے۔ دنیا اسنا افغانستان کے چیمبر آف انڈسٹریز اینڈ مائنز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کی بنیاد پر ایران کے ساتھ افغانستان کی تجارت میں خاص طور پر مشینری کی درآمدات میں اضافہ ہوگا۔ کابل چیمبر آف انڈسٹریز اینڈ مائنز کے سربراہ سخی احمد پیمان نے کہا کہ ہم ہر ملک سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی مصنوعات کے بجائے افغانستان میں ٹیکنالوجی لائے تاکہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں اور صنعتی شعبے میں ترقی کر سکیں۔ پشاور میں جھوٹے نبی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔
خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی ایک مقامی عدالت نے اہانت مذہب کے ایک ملزم کو سزائے موت اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی ہے، جبکہ اسی کیس میں لوگوں کے مذہبی احساس کو ٹھیس پہنچانے پر ملزم کو مزید 2 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ملزم کو گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں اس نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ پشاور میں جمعرات کو ایڈیشنل سیشن جج محمد طاہر اورنگزیب کی عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ دفعہ 295C کے تحت ملزم کو سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے اور سزائے موت سمیت ملزم کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں لکھا گیا کہ اگر مجرم نے 1 لاکھ روپے جرمانہ وقت پر ادا نہیں کیا تو اس کی قید میں 6 ماہ کی توسیع کی جائے۔ عدالتی فیصلے میں مزید لکھا گیا کہ پھانسی کی سزا اس وقت تک نہ دی جائے جب تک پشاور ہائی کورٹ اس فیصلے کی توثیق نہیں کر دیتی۔ عدالتی فیصلے میں پشاور سینٹرل جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پھانسی کے لیے ضروری اقدامات اور ریفرنس تیار کریں اور اس کو پشاور ہائی کورٹ بھیجا جائے تاکہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پھانسی دینے کی توثیق کی جا سکے۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم پر دفعہ 298 کے تحت لگائے گئے الزامات بھی ثابت ہوئے ہیں جس میں اس کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ملزم کو پچھلے سال 6 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا اور پشاور کے تھانہ انقلاب میں اس پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں لکھا گیا ہے کہ ملزم کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر عوام کی جانب سے اس کو سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ ملزم کی کچھ ویڈیوز یوٹیوب پر بھی موجود ہے جس میں وہ خدا کے ساتھ بات کرنے اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سعودی عرب چین کی مدد سے اپنے بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب اب چین کی مدد سے اپنے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری پر کام کر رہا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں کی اس رپورٹ کی خبر جمعرات کو امریکی ٹی وی نیٹ ورک CNN پر نشر کی گئی تھی۔ 2 باخبر ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کمیٹی سمیت متعدد انٹیلیجنس ایجنسیوں کے امریکی حکام کو حالیہ مہینوں میں خفیہ انٹیلیجنس پر بریفنگ دی گئی ہے جس میں چین اور سعودی عرب کے درمیان حساس بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے بڑی پیمانے پر منتقلی کا انکشاف ہوا ہے۔ CNN کی جانب سے حاصل کردہ نئی سیٹلائٹ تصاویر میں اشارہ ملتا ہے کہ سعودی عرب پہلے ہی چینی مدد سے قائم کی گئی جگہ پر بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جنہوں نے تصاویر اور ذرائع کا تجزیہ کیا انہوں نے تصدیق کی کہ وہ تازہ ترین امریکی انٹیلیجنس تشخیص کے مطابق پیش رفت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب CNN نیٹ ورک کے اس سوال کے جواب میں کہ آیا چین اور سعودی عرب کے درمیان حساس بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کی کوئی منتقلی ہوئی ہے، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں CNN کو بتایا کہ دونوں ممالک جامع اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ ہم ہر پہلو میں دوستانہ تعاون کے شعبوں بشمول فوجی تجارتی میدان میں بھی تعاون برقرار رکھیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ تعاون کسی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور اس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا پھیلاؤ شامل نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں مسافر فیری میں آگ بھڑکنے سے 32 افراد جاں بحق۔ بنگلہ دیش میں ایک مسافر فیری میں آتش زدگی کے نتیجے میں 32 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق یہ واقعات جمعے کی صبح جھالوکاٹی ضلع کے جنوبی دیہی علاقے میں پیش آیا جو دارالحکومت ڈھاکہ سے 250 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ مقامی پولیس چیف معین الاسلام کا کہنا ہے کہ 3 منزلہ اوبجنٹین نے آگ پکڑ لی۔ ہم نے 32 لاشیں نکال لی ہیں۔ زیادہ تر افراد آگ کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں جبکہ کچھ دریا میں چھلانگ لگانے کے بعد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جلنے کی وجہ سے زخمی ہونے والے 100 افراد کو باریسل کے ہسپتالوں میں بھیجا ہے۔ معین الاسلام کے مطابق آگ انجن روم میں لگی جس نے فیری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سے قبل بھی کشتیوں میں آتش زدگی کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں اور بنگلہ دیش میں ماہرین حفاظت کے غیر معیاری انتظامات، بحری جہازوں کی ناقص دیکھ بھال اور ان میں مسافروں کی زیادہ بھیڑ کو ان حادثات کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ بحری جہازوں اور کشتیوں کے علاوہ بھی بنگلہ دیش میں آگ لگنے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ جولائی میں ڈھاکہ کے مضافاتی صنعتی علاقے روپ گنج میں قائم فیکٹری میں آگ لگنے سے 52 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ فروری 2019 میں ڈھاکہ کے ان اپارٹمنٹس میں آتش زدگی سے 70 افراد جاں بحق ہو گئے تھے جنہیں کیمیائی گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔